السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم لما شرب. مثلا بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے آب زمزم کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھی، کیونکہ ہمارے شہر سے تقریباً 60-70 بھائی ہمارے بہنیں عمرہ کو جا کے ہمارے لیے آب زمزم اور کھجور کا تحفہ لے کر آئے. تو اس سلسلے میں آب زمزم کی تاریخ آپ کے سامنے مختصر پیش کیا گیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس کی مزید اور تاریخ ہے، اس کو میں آئندہ جمعہ پیش کروں گا. تو آج آب زمزم کی تاریخ جو پیش کرنا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں ایک بابل شہر ہے، وہ بابل شہر میں پیدا ہوئے. اور عراق کہاں ہے اور فلسطین کہاں ہے، تو اس کے بعد تعلق سے آپ کو ایک جغرافیائی نقشہ پیش کرتا ہوں اور غور سے سنیں. مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس یروشلم، فلسطین، یہ سب جزیرہ نما عرب ہیں. ایک جزیرہ نما عرب ہے، جزیرے کے جیسا. سب سے پہلے یمن آتا ہے، یمن کے بعد سعودی عرب آتا ہے. یعنی حکومتوں کا نقشہ میں کھینچ رہا ہوں. سعودی عرب کے بعد کویت آتا ہے، کویت کے بعد عراق، اور عراق سے ملا ہوا فلسطین، بیت المقدس، یروشلم، اور یروشلم کے بعد ملک شام، اور ملک شام کے بعد ترکستان. اسلامی ملک ہے، بہت بڑا اسلام ترکستان. اتنے ممالک عربی ممالک ہیں، عرب ممالک. ان ممالک میں تقریباً 25 کروڑ مسلمان آباد ہیں. تو اب ہماری تاریخ عراق سے شروع ہوتی ہے، جو افغانستان میں سب سے بیچ میں ہے، بہت مشہور ملک ہے. اور عراق بابل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. آپ نے عنفوان شباب میں ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا، اللہ کی معرفت حاصل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اس کے بعد وہ بتوں کو بنانے والے آزر کے گھر پیدا ہوئے تھے، تو ایک دن غصے میں بتوں کو حضرت ابراہیم نے توڑ ڈالا، اور ان کی قوم کے لوگ غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ کے دربار میں جا کر اس سے مناظرہ کیے. مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور نمرود ہار گیا، ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ یہ کفرستان ہے، یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اچھے مقام میں جانا چاہیے یا بیت المقدس میں جا کر رہنا چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام سارہ کو لے کر بیت المقدس کو روانہ ہوئے. فلسطین کو عراق سے لگا ہوا 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ. درمیان میں مصر پڑ گیا، جاتے وقت مصر مل گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں خیام بزی ہوئے ذرا آرام کرنے کے لیے. سفر وہ زمانے میں اونٹوں پر ہوتا تھا، یا پیدل چلتے تھے، یا گھوڑوں پر جاتے تھے، یا گدھوں پر جاتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر بیٹھ کر ملک شام میں اترے. ملک شام میں اترتے ہی وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے نوجوانوں نے حضرت سارہ کو دیکھ کر فرعون بادشاہ جو ہے، مصر کا بادشاہ فرعون کو اطلاع دے دیا کہ ایک نوجوان جوڑا آیا ہوا ہے، خوبصورت عورت ہے. وہ بادشاہ بڑا یہ خواہش، زناکار، بدکار تھا. جو بھی اچھی عورت کو دیکھتا
تو اس کے شوہر کو قتل کر دیتا اور وہ عورت سے وہ محل میں بلا لیتا. تو لوگوں نے جا کر بادشاہ کو بتا دیا کہ ایک نوجوان آدمی اور ایک خوبصورت عورت آئی. تو بادشاہ نے حکم دیا سپاہیوں کو جا کر وہ عورت کو بلا کر لاؤ. اس کے ساتھ جو آدمی ہے اگر شوہر ہے تو اس کو قتل کر دو اور اگر بھائی یا باپ ہے تو چھوڑ دو. تو سپاہی آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ عورت آپ کو کیا بنا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. تو سپاہی لوگ خاموش ہو گئے کہ بھائی ہے. تو سارا کو لے کر جانے لگے, چلو تم کو بادشاہ بلایا. تو سارا علیہ السلام جنتی عورت ہیں, بہت بڑا درجہ ہے ان کا, بہت مستجاب الدعوات ہیں. وہ سارا چلنے لگی تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا, اے ابراہیم میں تو تمہاری بیوی ہوں, تم نے مجھے بہن کیسے کہہ دیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے سارا, اس آسمان کے نیچے اس ساری سرزمین میں ایک توحید پر ایمان لانے, ایک اللہ پر ایمان لانے والے صرف دو آپ ہیں, میں اور تم. تو دینی بہن ہو تم میرے. المسلم اخو المسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, ایک ایماندار دوسرے ایماندار کا بھائی ہے. ایمان کی حیثیت سے میں نے تم کو بہن کہا ہے, جاؤ کوئی پرواہ نہیں. تو حضرت سارا گئی تو بادشاہ نے یہ بڑے مکان میں ٹھہرا کر دیا. حضرت سارا بخاری شریف کی حدیث ہے, ذرا غور سے سننے کی بات ہے کہ یہ ایک عورت نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. وہ سارا علیہ السلام وہ مکان میں پہنچی اور سپاہی چھوڑ کر چلے گئے اور بادشاہ آنے کا انتظار کرنے لگے. تو انہوں نے ایک لکیر کھینچا گول اور اس کے اندر بیٹھ گئی اور نماز پڑھنا شروع کی. اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سارا کو جب فوجیاں لے کر چلے گئے تو انہوں نے بھی نماز شروع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھنے لگے, سارا علیہ السلام بھی آ کر وہ لکیر میں وہ دائرے میں نماز پڑھنے لگی اور دعا کرنے لگی, اے اللہ مجھے اس بدکار سے بچا. تو وہ بادشاہ بن ٹھن کر خوشبو لگا کر سارا کے پاس آیا, قریب آیا تو ایک دم اس کو مرگی کی بیماری شروع ہو گئی. مرگی وہی کی بیماری, گر کر ہاتھ پاؤں مارنے لگا. تو اس نے کہا اے عورت تو میرے لیے دعا کر, میں تجھ کو کچھ نہیں کروں گا, چھوڑ دوں گا. تو سارا نے دعا کیا, اے اللہ تو اس کو صحت دے, اچھا کر دے. تو اچھا ہو گیا. پھر اس کے جسم میں طاقت آئی تو سارا کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا. تو سارا نے کہا اللہ اس بابا کو برباد کر دے. تو پھر گر گیا, گر کر وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا. تو سارا علیہ السلام نے دعا کیا, اے اللہ اس کو بیمار کر دے, کمزور کر دے, مگر موت مت دے. کیونکہ اگر یہ مر گیا تو یعنی کہ اس کی ساری کیا ہے یہ سمجھیں گی کہ اس عورت کی وجہ سے ہمارے بادشاہ کی موت کی, موت مت دے مگر اس کو کمزور کر دے. تو گر گیا. پھر بولا اے سارا تم, اے عورت دعا کر کہ میں اچھا ہو رہا ہوں, میں تم کچھ نہیں کروں گا. سارا علیہ السلام نے پھر دوبارہ کیا, دعا کیا, اے اللہ اس کو اچھا کر دے, اچھا ہو. پھر اس کے دل میں خیال آیا اور آگے بڑھنے لگا تو پھر گر گیا اور کہا کہ اے عورت تو دعا کر, میں تو اس کو چھوڑ دوں گا. تو سارا علیہ السلام نے دعا کیا تو اچھا ہو گیا, ہو گیا. کہا کہ اس عورت کو چھوڑ دو. کون سی عورت کو لے کر آئے تو ایک عجیب عورت صحیح, ارے اس کے پاس خرید جانے سے پہلے میں جو ہے گر رہا ہوں اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا ہوں, لاؤ لے جا کر چھوڑو. اور جاتے وقت کہا کہ میرے دربار میں میری بیٹی بھی ایک نماز پڑھتی ہے اور بڑی عبادت گزار ہے اور وہ میری بات نہیں سنتی ہے, مجھے خدا نہیں مانتی ہے, یہ بیٹی کو اس کے حوالے کرو. اس بیٹی کا نام تھا ہاجرہ. اس بادشاہ کی ایک بیٹی کا نام ہاجرہ تھا. اس نے حضرت سارا کو ہاجرہ دیا کہ اس عورت کو بھی لے جاؤ, تمہاری جیسی چاہیے. یہ عورت بھی تمہارے جیسے اخلاق والی ہے, تمہارے جیسے آداب والی ہے, یہ بھی خدا کو پوچھتی ہے, یہ عجیب خدا کی پرستہ ہے, لے جاؤ. تو حضرت سارا علیہ السلام ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم کے پاس آئے. تو یہ تقریباً 6-7 گھنٹے تک حضرت ابراہیم نماز پڑھ رہے. جب آئے حضرت سارا علیہ
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں حضرت سارا سے پوچھا کیا ہوا؟ تو ہم نے نفل نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز میں گفتگو کر سکتے ہیں، فرض نماز میں گفتگو کرنے کا حکم نہیں ہے، نفل نماز میں چھوٹی موٹی حرکت کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی ایک بڑا واقعہ ہے، مگر وہ بولنے کا موقع نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم نے پوچھا اے سارا کیا ہوا؟ تو حضرت سارا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے دشمن کو برباد کیا اور ہم کو ایک تحفہ ملا، ہم کو ایک عورت کی شکل میں تحفہ ملا، تو ہم کو چھوڑ کے ہم کو آزاد مل، چلو چلے گئے فلسطین کو نکلے۔ تو مصر سے فلسطین کو آئے بیت المقدس میں، بیت المقدس میں ٹھہرے۔ تو حضرت سارا نے کہا کہ اے ابراہیم ہم کو اولاد نہیں ہے، اس عورت سے تم شادی کرو، یہ حاجرہ ہے، اس سے تم شادی کر لو، شاید اللہ اولاد دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجرہ سے شادی نکاح کی اور دعا کرنے میں ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لڑکا میرا چاہیے، اے اللہ مجھے ایک نیک لڑکا میرا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حاجرہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یہ کون اسماعیل؟ یہ اسماعیل ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، حاجرہ اور سارا ایک جگہ رہتی تھی، لیکن سوکنوں میں جو ہے دلوں میں نااتفاقی ہمیشہ آتی ہے۔ سارا نے کہا اے ابراہیم تم حاجرہ کو بہت محبت کرتے ہو، بچے سے محبت کرتے ہو اور ہماری کوئی اولاد نہیں، اس عورت کو اور بچے کو لے جاؤ تاکہ بھی چھوڑو۔ سارا نے کہا اس بچے کو اس عورت کو لے جاؤ کہیں بھی چھوڑ کر۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اگر جھگڑا ہے تو میں اس عورت کو لے جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام اونٹنی لیے اور کچھ کھجور لیے، کچھ پانی لیے، اونٹنی پر سوار لیے، حاجرہ اور اسماعیل کو بٹھا لیے اور اونٹنی پر چلتے ہوئے تقریباً 1.5 مہینہ چلے اور کتنے میل چلے؟ 500 کلومیٹر چلے۔ چل رہے ہیں جب پہاڑی سلسلہ شروع ہوا، میدان تھا ریگستان میں سے چلے جب پہاڑی سلسلہ شروع ہوا تو وہ پہاڑوں میں دیکھتے تھے ادھر ادھر، ان پہاڑوں کے درمیان اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے پہاڑیوں سے گزرتے ایک میدان میں آئے، ایک تالاب کی شکل تھی، گڑھا تھا، وہاں ایک کھجور کا درخت، ایک ہی درخت تھا، کھجور کا ایک ہی درخت تھا۔ وہ درخت اور وہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند آئی، یا تو وہ اپنی طرف سے پسند کرے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تم اس جگہ میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس درخت کے نیچے اپنی بیوی حاجرہ کو بٹھایا اور اسماعیل کو بٹھایا اور کچھ کھجور رکھے اور ایک ڈبہ پانی رکھے اور پانی رکھ کر جانے لگے۔ تو چل رہے ہیں، ادھر پڑتا ہے تو وہ فلسطین شمال کی طرف، مکے کے شمال کی طرف چلنے لگے۔ تو حضرت حاجرہ نے پوچھا اے ابراہیم یہاں نہ بشر ہے نہ کوئی انسان ہے،